अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। सियासत के सीने में चूंकि दिल नहीं होता, जो वफादारी का तस्करा भी अब्स है, मगर मुल्क की दूसरी बड़ी जमात के अरकान रात गए अपनी वफादारियां बदल लें और यकीन दहानी करा दें कि अगर जरूरत पड़ी तो आइंदा इलेक्शन तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगे, और अगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज्यादा दबाव बढ़ा तो कोई एक्शन लिया भी गया तो इस्तीफे के लिए भी सरासन तैयार हैं। सवाल तो बहरहाल उठेंगे। जमात की क़यादत 18 हफ्तों से जमात की सरपरस्त ना हो, खून को गरमा देने वाले बयानिए 180 डिग्री पर बदल जाएं, खलाई मखलूक के खिलाफ लगने वाले जोशीले नारे सियासी समझौतों से जर्ब खा जाएं, सियासत की निहत्ती जानशी चुप साध ले, तो ख्वाह वफादारियों का सौदा फंड्स की आड़ में हुआ हो तो नाराज अरकान जवाब ढूंढ ही लेते हैं। कुछ देर कबल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब का कहना था कि मियां साहब सियासी डील के तहत बैरून मुल्क गए हैं। डील रुपयों पर नहीं बल्कि तौसी पर डन हुई है। ये गालिबन वही खदशा है कि जो नून लीग की आधी से ज्यादा जमात को शशोपंज में मुब्तला कर रहा है। माजी में मियां साहब का गिला था कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाने वाले उनके पीछे नहीं खड़े थे, मगर वो डील भी माजी का हिस्सा है कि जिसमें मियां साहब अपने बयानिए पर भी नहीं खड़े थे। यही सियासत के तौर है। शायद जरूरत पड़ने पे ना तो कोई असूलों से वफादार रहा है ना जमात से। खान साहब केस और फंड्स के एवज खरीदने और खरीदे जाने वालों की सख्त मुमानियत कर चुके हैं। लोगों की जमीरों को खरीदने के लिए हमें जहाँ तक खबर है 4-4 करोड़ रुपया दिया गया। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी केपी के लोगों के ऊपर पैसा चला, और उससे ज्यादा अफसोस से कहना पड़ता हूँ कि कई लोगों ने अपने आप को बेचा। इससे तो कोई चेंज नहीं आने लगा। ये तो वही लोग हैं जो स्टेटस को के लोग हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट इनको पकड़ लेती है और इन्होंने अगर कोई चोरी की हो, उनकी फाइलें रख के तो उनको धकेलती पड़ती है इधर उधर। इससे चेंज नहीं आने लगा। चेयरमैन सेनेट हटाएंगे, टेलिक का भी जोर लगा दे अल्लाह बड़े बोल से। चेयरमैन सेनेट इंच भी नहीं लेगा। हमारे मरूद मन्ना तो इनका डिप्टी चेयरमैन बैठा हुआ है, ये बातें कर रहे हैं। 30% हम लोगों को पार्टी से निकाल रहे हैं, हम उनको आज शोकस दे रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी केपी के लोगों के ऊपर पैसा चला, कई लोगों ने अपने आप को बेचा, रिश्वत दी भी गई और रिश्वत ली भी गई। हमें ये तो पता है कि रिश्वत किसने दी, बदकिस्मती से हमारे पास ये सबूत नहीं है कि रिश्वत ली किसने। क्या अपोजिशन जमातों के 8 अरकान वाकई ही बुज़दार साहब की कारकर्दगी से इम्प्रेस होकर उनके साथ शामिल होने को तैयार हैं? ये एक सियासी मजाक से कम नहीं। सियासत का एक मजाक बयानियों के साथ हुआ और शायद एक मजाक जनूबी पंजाब के साथ होता चला आ रहा है। पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर आजम गिलानी जनूबी पंजाब से थे, वजीर खारजा भी वहीं से। जमात के मंशूर में जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का टास्क बोल्ड हरूफ में दर्ज था। हुकूमत ने अपना वक्त पूरा किया, चलती बनी। मियां साहब इक्तदार में आए, कई करारदादें पेश हुई, मामला वही का वही रहा, और अब मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला बुज़दार साहब जनूबी पंजाब से ही ताल्लुक रखते हैं, और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जो कि एक बार फिर हुकूमत का हिस्सा हैं, अलग सूबे का बिल पेश करने जा रहे हैं, सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं। आइंदा माह तक एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल IG जनूबी पंजाब तैनात किए जाएंगे। दोनों अफसरान भावलपुर और मुल्तान में अपने अपने दफातर कायम करेंगे। आबादी की तरफ से 35% फंड जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किए जाएंगे। अब जो काम मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें ना कर सकी, वो तहरीक इंसाफ क्या कर पाएगी? क्या उसके बस की बात है? क्या अपोजिशन के बगैर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब को अलग सूबा बना सकेगी? क्या ये इत्तफाक हो चुका कि नए सूबे का दारुल खिलाफा मुल्तान होगा या भावलपुर? जनूबी पंजाब को एक सूबे की शक्ल देने के लिए असेंबली में एक बिल पेश किया जाएगा। अब इस हुकूमत का इम्तिहान, ऑपोजिशन उसको गैर मशरूत ताउन का यकीन दिलाती है। 35% फंड्स जो हैं वो मुख्तस करेंगे जनूबी पंजाब के लिए। नून लीग ने भी लॉलीपॉप दिया, पीपल्स पार्टी ने भी लॉलीपॉप दिया। ये लॉलीपॉप हमने नहीं लेना, ये हमें अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं, हमसे पूछ नहीं रहे। जनूबी पंजाब के दोस्तों से हम गुजारिश करते हैं, हम अगर आपके साथ नहीं रहना चाहते तो खुदारा हमें माफी दे दें। आपका सूबा आपको मुबारक हो। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमाए, सेनेटर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, साबिक मेंबर कौमी असेंबली रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट लेबर एंड मैन पावर रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे हैदर जमान कुरैशी साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट निशात अहमद डाहा साहब MPA हैं PMLN के पंजाब से, और एक पिछले 24 घंटे से अगर ये कहा जाए कि एक चाय की प्याली में तूफान बरपा है तो ये गलत नहीं होगा। अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इज स्टिल एक्सपेक्टेड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
शेख वकास साहब, आपसे आगाज करूंगी. पहले तो मुझे बताइएगा, आपने एतजाज एहसन साहब का आज का बयान सुना है? चलवा देते हैं एक बार, फिर मुलाहिजा कीजिए. नवाज शरीफ जामिन है इमरान खान की हुकूमत के इस्तेहकाम का. खामोशी ये यूं ही नहीं है, बाहर जाना इनका यूं ही नहीं है. इमरान खान तो बाहर जाने का जब इन्होंने बड़ा केस बना लिया कि वो आज मरा के कल मरा के गया कि सांस बंद हुई, तो इमरान खान तो फिर भी कह रहा था कि ये बॉन्ड दे के जाएं, पैसे दे के जाएं. इन्होंने कैश नहीं काइंड में सौदा कर लिया. इन्होंने वो उसकी बजाय 80 वोट नेशनल असेंबली में और 18 वोट सेनेट में वो तरमीम पे दे दिए. शेख साहब, ये बयानिया बहुत जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है. बात इसी के ऊपर हो रही है. आधी से ज्यादा PMLN को भी यही गुमान है, यही गिले शिकवे हैं कि शायद ऐसा नहीं हो रहा. देखिए, बात यह कि एतजाज साहब ने की जो स्टेटमेंट का पहला हिस्सा है, मैं उससे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ. जो दूसरा जो आखिरी कौन सा हिस्सा कि वो जामिन है इस हुकूमत के? बिल्कुल. अच्छा, दूसरी तरफ वो जो आखिरी है ना कि जी वो कैश में नहीं और काइंड में हो गया, वो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. मैं उसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं बता सकता. जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा. बट जामिन कैसे है इस हुकूमत के? देखिए, अगर ये लोग सही सियासत करें, अपोजिशन अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करे, जो सियासी ट्रिक्स और गिमिक्स होते हैं वो अपोजिशन के वो पूरे हिसाब से करें. उधर बिलावल इनके साथ है, अपरेंटली फजलुर रहमान इनके साथ है. ये तो कोई ये कोई मुश्किल काम नहीं है इमरान खान से जान छुड़ाना. बिल्कुल मुश्किल नहीं था. और ये बात तो मियां शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि कोई छुड़ाना मुश्किल काम नहीं है. बिलावल भी कह चुके हैं और इनके एक दो साबिक वज़रा एहसन इकबाल भी कह चुके हैं. तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल ऐसे ही है. और ये जो अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे नहीं पता, आप आगे प्रोग्राम में शायद इसको डिस्कस करें, बट मेरे जहन में ये बात है, ये जो डिफेक्शंस हैं और जो लोग नून लीग को छोड़ के जा रहे हैं इस वक्त PTI में, है तो ये बड़ी शर्म की बात है. आप जिस टिकट के ऊपर लड़के आए हैं, आपको उसी टिकट के साथ रहना चाहिए. अच्छे हालात हैं या बुरे हालात हैं, बुरे अच्छे हालात हो जाते हैं. मगर वो जो वजह उन्होंने बताई है कि वो किसी मुलाजिम जो है वो उसको अपने ऊपर पॉलिटिकल एंटिटी का पॉलिटिकल एंटिटी को वो नहीं मानते हैं, ठीक है, ये उनका जायज मुतालबा. मुलाजिम क्यों कह रहे हैं सर? वो सेक्रेटरी जनरल हैं. किस चीज? आई मीन अपनी जमात के वाइस क्या है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ. अच्छा, ये ओहदा फिर मुझे याद है जब तक पिछली हुकूमत थी उस वक्त तो वो सेक्रेटरी, जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी है ये 18-19 महीने पहले, उस वक्त तक तो नहीं थे. अब अगर इन्होंने कोई सियासी ओहदा दे दिया है तो फिर बिल्कुल उनकी हैसियत सियासी मुलाजिम का वर्ड क्यों आपने? देखें, वो मियां साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे जो कि पिछले 4-5 साल से मियां हमजा शहबाज शरीफ के साथ अपनी नौकरी अंजाम दे रहे थे उनके सेक्रेटेरिएट में. ही वॉज अ ब्रिज बिटवीन हमजा साहब एंड द एडमिनिस्ट्रेशन और मियां साहब एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. जब मियां साहब पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने तो वो चीफ मिनिस्टर को अपने पर्सनल सेक्रेटरीज भी 2-4 रखने की इजाजत होती है, जिसकी जो सैलरी दी जाती है. तो वो हमेशा से वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड थी ना कि वो वहां उसका पटवारी लगना है, पता तुम उसको कन्वे कर दो DC को, उसका SP लगना है, वो तमाम जो मीटिंग्स हुआ करती थी मियां साहबान के साथ, मियां शहबाज शरीफ के साथ या मियां हमजा शहबाज के साथ, वो फिर अहकामात तारड़ साहब को कन्वे होते थे. तारड़ साहब फिर मुतलका DP DCO पार्टी फंड से अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहे थे. देखें, ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. नहीं, पार्टी फंड से उन्हें सैलरी नहीं दी जाती थी उस वक्त, जाती हाँ जाती से भी. और ये भी कहा जाता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर को खुद इजाजत होती है कि वो अपने पर्सनल आदमी भी एज अ PA 4-5 रख सकते हैं, तो कुछ अरसा कहते हैं उसको आप कंफर्म कर सकती हैं. मुझे उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि सरकार के उस खाते में से भी दिया जाता है, विच इज कम्प्लीटली लीगल, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है. तो वो एक MPA अपने हल्के से लड़के आए और उसने पिछले 5-10 साल एक आदमी को देखा हो जो कि मियां साहबान के मैसेजेस DP और DC उसको कन्वे करता है, और अब उसको उनका इंचार्ज लगा दिया जाए तो नेचुरली वो उस पर रेजिस्ट करेंगे. उसमें एक और बात भी है, ये इन MPAs का अपना कसूर है. जिस वक्त हालात पार्टियों पे बुरे होते हैं तो आपको पार्टी के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा होना चाहिए. अब जब नून लीग के हमारे चंद भाई हैं, मुसद्दिक मलिक साहब जैसे, सिर्फ चंद, बाकी इनके दर्जनों MNAs MPAs हैं, कितनों को आपने देखा है टीवी के ऊपर आके डिफेंड करते हुए, जो पहले भी करते थे. जब ये MNAs MPAs भाग जाते हैं फिर मियां साहबान की जैसी पार्टियों को आखिर साहब का मुलाजमों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है.
تو اگر یہ ایم این ایز ایم پی ایز خود بندے کے بچے بن جاتے نون لیگ کے اور خود آ کے پارٹی کو صحیح طریقے سے ڈیفینڈ کرتے تو میاں صاحب کو بامر مجبوری یہ ذمہ داری عطا اللہ تارڑ کے حوالے نہ کرنی پڑتی. دیکھیں نا جی تاریخ ہے, دیکھیں نا ون لائنر کہ جب میاں شہباز شریف کی تاریخیں ہوں, ایم این اے ایم پی اس وقت بھی وہاں جا کے نہ کھڑے ہوں, وہاں بھی کھڑا ہوتا اللہ تارڑ. جس وقت میاں شہباز شریف اور میاں اور مریم نواز صاحبہ کی تاریخیں ہوں اس وقت وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہو, تو پھر جو بندہ بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کو ذمہ داری دے دیتے ہیں. تو یہ ان کا اپنا قصور ہے کہ دیکھیں مجھے یاد ہے جب ہم اپوزیشن میں گئے. سر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم یا حمزہ کو اہم ذمہ داریاں ان کے سپرد کی جائیں, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہے اور یہ دیکھیں کہ اور کوئی بہتر نہیں ہے جو اپوزیشن لیڈر بن سکے اور لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی. تو اگر کوئی ایک لائن نیچے سے لے کے اوپر تک آ رہا ہے جس کو آپ ملازمت کے عوض کہہ رہے ہیں کہ بھئی چلو وہ سر پہ نہیں بیٹھ سکتا, تو اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے, نوازا گیا ہے, اس کو سراہنا چاہیے آپ کو کہ چلو بھئی عام ورکر نیچے سے لے کے اوپر بھی کام کر کے اپنی جگہ بنا کے آ سکتا ہے. جو ہے نا عطا اللہ تارڑ وہ ان کے بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایز سے ٹی وی پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ کمپیٹنٹ ہے. وہ بیٹھا جس طریقے سے شہباز شریف کو, نواز شریف کو, مریم نواز کو جیسے وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے, ان کے آدھے نہیں 80% ایم این ایز ایم پی ایز کو بٹھا لو تو یہ تو شرمندہ اور بےعزتے ہو کے ٹاک شوز میں سے نکل جاتے ہیں. تو ایز فار ایز دیٹ از کنسرنڈ وہ ٹھیک ہے, مگر آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں, آپ کی پنجاب کی پالیٹکس کی کچھ سینسٹیوٹیز ہیں, وہ سینسٹیوٹیز آپ کو کیٹر کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ کے ایم پی اسی قسم کے ہیں تو پھر آپ کو ان کو کیٹر کرنا پڑتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جب کسی پارٹی پہ حالات خراب ہوتے ہیں یہ اس قسم کے لوگ نکل آتے ہیں. اور اس پہ نون لیگ کو اس پہ بھی برہم نہیں ہونا چاہیے. یہ روایت ڈالی کس نے تھی؟ کاف لیگ کا فارورڈ بلاک کس نے بنایا تھا؟ میاں شہباز شریف نے بنایا تھا. اس وقت تو ان کو لوٹے کہتے تھے, تو وہ کہتے نہیں مسلم لیگی ہیں. مسلم لیگی جب مسلم لیگی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ان کی تو پارلیمانی کمیٹی کے دوران آپ لوگ بٹھا لیتے تھے. آج احسن اقبال کہیں کہ یہ لوٹے ہیں, یہ سبھی لوٹے موٹے سب کبھی ان کے لوٹے تھے, آج آپ کے لوٹے ہیں, کبھی آپ کے لوٹے تھے, کبھی ان کے لوٹے ہیں. تو تاریخ کی طرف دیکھیں تو شرمناک معاملات ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. بہرحال قصہ گوتا میرا ون لائنر صرف یہ ہے کہ ایم پی ایس کو برے حالات میں اپنی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے رہنا یہ انسانیت ہوتی ہے. اگر عطا اللہ تارڑ سے کسی کو اختلاف بھی تھا تو وہ ان کو اپنی قیادت کے ساتھ اٹھا کے ان ہاؤس ریزالو کرنا چاہیے تھا. ٹی ویوں پہ اس کا تماشا بنانا یہ کوئی اچھی بات, یہ کمزوری ہے. ایک اور انفارمیشن آپ کو دیتا جاؤں پلیز, جو آپ نے پہلی بات, سوری ملک صاحب اگر آپ جاؤ, یہ 24-25 ایم پی ہے نا, یہ تیار کیے گئے تھے آج سے سال پہلے یہ تیار کیے, تھوڑے نہیں, یہ 24-25 ہیں کہ بھائی آپ نے نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو جانا ہے. وہ چھپ کے مل بھی آئے, جہانگیر ترین کو بھی ملا ہے, ولیم خان کو بھی ملا ہے, ان کو عمران خان سے ملانے کی تاریخ طے ہو گئی. مگر بیچ میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ لوگوں کو لگا ایسے کہ شاید ابھی عمران خان کا دماغ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے اور اس کو جگہ پہ لانے کے لیے بہتر ہے کہ ابھی بندے توڑ کے ان کو نہ دیے جائیں. پچھلے سال جون میں 15 رکنی وقت ملا ہے ان کا. نہیں میں 24-25 آدمیوں کی بات, پھر ان لوگوں کو 25 آدمیوں کی بات, جن لوگوں کو جنہوں نے جوائن کرنا تھا جس دن, وہ ڈیٹ دے کے پھر ان کو واپس کر لیا گیا. انہیں کہا گیا کہ جی بھائی اب کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو ملنے کی. تو پھر ہم جیسے لوگوں کو ایسے لگا کہ شاید عمران خان کے اوپر سے نا ہاتھ جو ہے وہ ہٹ گیا ہے, کیونکہ ڈیٹ دے کے جوائننگ کی اور پھر ان بندوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ابھی جوائن نہ کریں. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب از ان ڈیپ واٹرز. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہوا, یہ جو اعتزاز احسن نے کہا, اب جو یہ جوائننگ کے لیے کھل کے آ رہے ہیں اور کھل کے اپنی پارٹی کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں, تو میاں صاحب جو ضمانت ہے استحکام کی وہ بالکل ٹھیک ہے, چیزیں اب دوسری طرف جا رہی ہیں. جناب دیکھیے 2-3 چیزیں تو شیخ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ ہٹ گیا ہے یا ہاتھ ہے, اور یہی ہم بات کر رہے ہیں. اگر ضمانت یہ ہے کہ انجینئرڈ سیاست جو پاکستان میں چلتی رہی ہے 70 سال سے, انجینئرڈ طریقہ کار سے اس کو آگے بڑھنا ہے, تو ہم اس کے سپورٹرز نہیں ہیں. کیا یہ ضمانت ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی انجینئرڈ منور کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. تو میرے خیال میں شاہد خاقان عباسی صاحب بڑی آواز بلند میں بڑی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی انجینئرڈ ڈسپنسیشن کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اگر یہ ملک کو ضمانت چاہیے کہ یہ ملک کس طریقہ کار سے چلے گا, گورننس کا کیا فریم ورک ہوگا, کیا وہ انجینئرڈ ہوگا, کیا وہ اس نقطۂ نظر سے چلا کرے گا جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پیغام آیا کہ ہاتھ اٹھ گیا. اگر ہاتھ اٹھ گیا اور ہاتھ رکھنے کے اوپر بات ہے
تو یہ کھیل ہم کھیلنا نہیں چاہتے. ایسا نہیں کہ پہلے نہیں ہوا, کیا اچھے بچوں کی طرح سارے معاملات سنتے رہنا, خاموش رہنا, یہ بھی ایک انجینئرنگ کا دیکھیے اگر آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب یا ہمارے متبادل ہیں شہباز و نواز کے, نہیں دیکھیے متبادل کیا, سیاسی جماعت کے اندر بڑے لیڈر ہیں, پرائم منسٹر رہے ہیں اس ملک کے, جو احسن اقبال صاحب ہیں 4-5 مرتبہ تو وزیر رہ چکے ہیں, وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. خاقان عباسی متبادل ہو سکتے ہیں, وائی ناٹ. لیکن متبادل سیاسی جماعت کے اندر متبادل کا مسئلہ نہیں ہوتا. میں تو اس کھیل کی بات کر رہا ہوں جس کا یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ کس پہ ہاتھ تھا کس پہ نہیں تھا. تو میں واپس آپ کو آ کے بتاؤں گا کہ ضمانت, دوبارہ سے کہوں گا کہ اگر یہ اس چیز کو ضمانت کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کھیل کے عادی ہیں کہ کھیل یہ ہے کہ کس پہ ہاتھ ہے اور کس پہ نہیں ہے, تو یہ کھیل ہم نہیں کھیلنے والے. اور اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کھیل ہے جو اس کو آپ ضمانت کہہ رہے ہیں تو آپ 100 مرتبہ 100 سال کے لیے بے شک چلاتے رہیں. کم از کم اس وقت پارٹی کے اندر یہ کنسنسس ہے کہ یہ کھیل اچھا نہیں ہے, اس سے ملک کو نقصان ہوا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی ہو رہا ہے. یہ اس وقت ہماری جو معاشی حالت ہے, ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس گورن اس ملک کو کرنے کی اصل طاقت نہیں ہے. تو جب تک وہ طاقت نہیں آئے گی, جب تک الیکٹڈ لوگ جو ہیں جو واقعی بغیر کسی ہاتھ کے نہیں آئیں گے اقتدار میں, اور ان کو ایک فری ہینڈ, ہاتھ کی بات ہو رہی تو فری ہینڈ نہیں ملے گا, تو یہ ملک چل نہیں پائے گا. اس وجہ سے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے جس کو ضمانت کہا جا رہا ہے. اس نظریے پہ آج کوئی بھی جماعت پوری اترتی کیوں نہیں دکھائی دے رہی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ تو اگر واقعی کھیل یہی ہے تو آپ کی خاموشی تو اس کھیل کا حصہ ہی دکھائی دے رہی ہے. وہ بیانیے بھی ختم, خلائی مخلوق بھی ختم, آپ کی لیڈرشپ جو ہے ایک خاموش بیٹھی ہیں ادھر, دوسرے باہر بیٹھے ہیں. دیر از میں نہیں کہہ رہی, بلاول بھٹو سمیت پوری اپوزیشن پٹ رہی ہے کہ اپوزیشن متحد نہیں ہے, قائد حزب اختلاف مسنگ ہے. ہم نہیں کہہ رہے. مجھے تھوڑی سی بات آپ کی جو ہے تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے. اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جتنے بھرپور انداز میں یہ پچھلا جب سے یہ جیل میں ہے, اگر آپ سب کو جیل میں ڈال دیں گے تو آواز مدھم ہو جائے گی نا. اگر نواز شریف جیل میں ہوں گے پھر بیل پہ ہوں گے, شہباز شریف جیل میں ہوں گے پھر بیل پہ ہوں گے, مریم نواز جیل میں ہوں گی پھر بیل پہ ہوں گی, سعد رفیق ابھی تک جیل میں ہوں گے, سلمان رفیق ابھی تک جیل میں ہوں گے, احسن اقبال پہلے جیل میں ہوں گے پھر بیل پہ ہوں گے, شاہد عباسی پہلے جیل میں ہوں گے پھر بیل پہ ہوں گے, مفتاح اسماعیل جیل میں ہوں گے پھر بیل پہ ہوں گے. میری بات سن لیجئے, اگر تو یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سب کو جیل میں ڈال دیا تو آواز کیوں نہیں آ رہی, تو میرے خیال میں اگر آپ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دے تو بالکل ہی نہیں آئے گی. مگر جب لوگ جیل سے باہر نکلے ہیں جس کو 1 ہفتہ ہوا ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آتا اس سے زیادہ آواز اٹھانے کا کیا طریقہ. ایک وقفہ لے لوں پھر آپ کو بتاتے ہیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر ہی جدھر آپ بیٹھے نا, اس کرسی کے اوپر محمد زبیر صاحب جو کہ بڑے قریبی ہیں مریم نواز صاحبہ کے بھی, آپ کا ایک پورا گروپ ہے, اسی کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے خاموش ہیں کہ نہ کہ پھر سے گرفتار ہو جائیں. انہیں کہا ہے کہ اگر اب منہ کھولو گی تو پھر گرفتار ہوگی. ایک وقفہ, اسی بات پہ ایک وقفہ لے لیں, کیونکہ اگر جیلوں سے ڈرنا ہے, گرفتاریوں سے ڈرنا ہے, تو وہ بیانیہ بھی دفن ہو گیا, وہ اصول بھی دفن ہو گئے, اور پارٹ ٹائم سیاستدان تو بہرحا اس ملک کے اندر نہیں چل سکتا. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹیو دسو نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. کچھ اختلافات ڈہا صاحب نے بھی کیے, قیادت بھی کر رہی ہے, اس کا ذرا سا پس منظر شیخ وقاص صاحب نے بھی بتایا تاڑ صاحب کے حوالے سے. گو کہ میں نہیں اس فیور میں کہ ذاتیات پر ہیں, مگر کیونکہ آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے اب یہ ایشوز اٹھ رہے ہیں کہ ہم کس کو آنسریبل ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے, تو اس کو ایڈریس کیا جائے گا. دیکھیں یہ بڑی عجیب سی مجھے بات لگی. ہمارا ایک جو ذہن ہے وہ جاگیردارانہ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جاگیر میں اس وقت سیاست جس کو گیر میں نہیں ملی, اور جو اپنے کام کے ذریعے اور کمپٹنس کے ذریعے اوپر آ رہا ہے, وہ منشی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہم بڑی دنیا کی جمہوری نظام جو ہیں ان کی ایگزامپلز دیتے ہیں. امریکہ کے اندر چیف آف دا سٹاف ہوتا ہے, ہر لڑکا جو کینیڈی اسکول سے نکلتا ہے, جو فلیچر اسکول سے نکلتا ہے, وہ کسی سینیٹر کے پاس جاتا ہے, وہاں پہ انٹرن بھی ہوتا ہے, پھر وہاں پہ ملازمت کرتا ہے, پھر وہاں پہ چیف آف سٹاف بنتا ہے, پھر وہ کانگریس کا الیکشن لڑتا ہے, پھر وہ سینیٹر بنتا ہے, پھر وہ 30 سال تک سینیٹر رہتا ہے پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر. لیکن کیونکہ ہمارے نظام میں, ہمارے گمان میں ایک نقشہ یہ ہے کہ ایک شخص جو محنت کر کے آگے آ رہا ہے اور اپنے کام کے ذریعے اپنے آپ کو منوا رہا ہے, اور اس کو باقاعدہ پارٹی کے اندر حصہ دیا جا رہا ہے اپنی کارکردگی کے بنیاد پہ, وہ منشی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. اور کسی بڑے سیٹھ, بڑے جاگیردار
کو وہ چیف آف دا سٹاف کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے بات کرے اور سکیجولز کو ارینج کرے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی اتنے چھوٹے آدمی کے سامنے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کس قسم کی جمہوریت کی بات ہو رہی ہے؟ ایک شخص ہے جو ایک شخص ہے جو کانفیڈنس کی بنیاد کے اوپر آگے آیا ہے. میں نے اس سے زیادہ محنت کرنے والا شخص آج تک نہیں دیکھا. جو شخص صبح دن کو 8 بجے اپنا کام شروع کرے اور رات کو 12 بجے تک کام کرے، وہ منشی ہے اس وجہ سے کہ وہ سیاسی کام کر رہا ہے. مریم کی طرف فالو کرتی ہیں جنہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا. عطا کی لائلٹی میں خدا نہ خواستہ کوئی فرق نہیں ہے. جہاں یہ کہہ رہے ہیں پرفارمنس کی بنیاد پہ، انہی کی پارٹی نے سرور کو یہاں پہ گورنر بنا دیا تھا، چونکہ پرفارمنس ہی ہوتی. تو پرفارمنس اور نو پرفارمنس والی تو آپ بات بھی نہ جانا. امریکہ کی مثالیں پاکستان پہ لگتی کوئی نہیں. گورنر سرور صرف آپ کو وہاں پہ انٹرٹین کرتا رہا ہے. وہ آیا نہ اس کا باپ دادوں میں کوئی وہاں پہ سیاست میں تھا، نہ اس کی کوئی پرفارمنس تھی. Because just he looked after you there, you got him and you made him a governor. So یہ اس ملک میں سب چلتا ہے. He is a good man, let's not make him Atta is a good man, let's not make him controversial. دیکھیں بات یہ سب چلتا ہے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے. اور شیخ وقاص صاحب کو کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ خائف ہیں اس سب چلنے کے، اور میں بھی ہوں اور زبیر بھی ہے اور 50 اور بھی لوگ ہیں. تو ہم یہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے. غلط کہہ رہا ہے یہ بات. وہ لوگ جو کمپیٹنس کے ذریعے آگے آ رہے ہیں، وہ لوگ جو محنت کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے، اسٹریٹجی بنانے کے ذریعے، سیاسی کام کرنے کے ذریعے کہاں پہ آپ ان کے جلسوں میں آپ نے تو دیکھے تھے، کور بھی کیا تھا. کروڑ لوگ میں نے لاکھوں بھی نہیں کہا، کروڑ کہہ دیا. میں کچھ نہیں کہتا، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. 5 لاکھ سے 2 لاکھ. ایک عورت جو چھوٹے گاؤں میں رات کو 3 بجے پیر رکھتی ہے اور 30,000 40,000 یا 2,000 جو آپ مناسب سمجھیں، یا کروڑوں جو آپ مناسب سمجھیں، وہ سب نے کور کیا ہے. A woman who is in the imagination of the entire country. کیا وہ سیاست میں نہیں ہے؟ Why is she quiet? یہ ہے. Why is the woman who is capturing the imagination of millions, why is she quiet for the last 1 year? دیکھیں یہ ایک بڑی آپ نے اہم بات کی ہے. اس وقت اگر اس نے فیصلہ کیا ہے، اور میں زبیر تو میرا بھائی، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے میں ہم آنگی بھی ہے، دوست بھی ہیں، لیکن یہ بات اگر اس نے کسی وقت جو مجھے یقین ہے یہ میرے خیال میں اس کی انٹرپریٹیشن غالباً صحیح نہیں ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی یہی پیغام مریم بی بی کو میں آپ کو دوبارہ یہ کہتا ہوں، اور بڑے میں آپ کو صاف و شفاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں. اور اب میں آپ سے خبر کی تصدیق چاہتی ہوں before I go to my third guest, the poor gentleman sitting away. مگر میں آپ بات مکمل کر لوں. میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا، اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر وہ اپنے والد کی، انہوں نے اپنی والدہ کا سانحہ دیکھا ہے، پہلے انہوں نے ایک بڑی پولیٹیکل پوزیشن لی ان کی بیماری کے باوجود، اس کی جو قیمت ان کو ادا کرنی پڑی، خدا کسی بیٹی کو وہ قیمت نہ ادا کرے، اللہ نہ کرے. اس وجہ سے اگر وہ چاہتی ہیں اس وقت کہ وہ 2-4 مہینے کے لیے ماسوا اپنے والد کی جو اس وقت صحت کے معاملات ہیں ان کو کوارٹر بیک کرنے کے علاوہ کچھ نہ کریں، تو یہ ان کا حق ہے. نہ وہ سیاست سے گئی ہیں، نہ وہ سیاست میں خاموش. اور آج جج صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے حکومت تو اقدامات کر رہی ہے، تو مریم بی بی اپنی درخواست لے کے ابھی تک کیوں قائم ہے کہ مجھے باہر جانے دیا جائے؟ سو سر خبر کی تصدیق آپ سے یہ چاہیے، باہر تو انہوں نے جانا نہیں ہے، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، یہ ان قریب دنوں کی بات ہے that she will lead from the front again. Yes or no? دیکھیں ان کے جب والد کا، ان کو صحت کا تھوڑا سا معاملہ سکون میں آ جائے گا، چاہے وہ یہاں ہوں چاہے لندن میں ہوں. She is here, she is a reality. Okay, she is a political reality and she is here to stay. اس وجہ سے نہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، اس وجہ سے کہ آپ سب جو ہیں ان جلسوں میں دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. حیدر زمان قریشی صاحب، کیا بی بی کے پاس بھی یہ اپرچونٹی تھی یا یہ لگژری تھی جس کو کچھ لوگ ناقدین سیزنل پولیٹیشین کہتے ہیں، پارٹ ٹائم پولیٹیشین کہتے ہیں، کچھ آف کورس حمایتیوں کا کہنا ہے کہ ایسا سب کچھ گزر چکا ہے کہ اگر خاموشی تھوڑی دیر اختیار کر بھی لی تو اس کو ان کی جذباتی کیفیت سے سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ کوئی اور رنگ دیا جائے. سو کیا بی بی کے پاس یہ لگژری تھی خاموش رہنے کی، ہائبرنیٹ کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میں صاحبہ. دیکھیے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جن قوتوں کو کنفرنٹ کیا، ان کا اور اب کا جو موازنہ تھوڑا ایپلز ود اورنجز ہو جائے گا. وہ ڈکٹیٹرشپس تھیں، وہ بہت سخت ادوار تھے. اس وقت میڈیا اس طرح آزاد نہیں تھا، خاص طور الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. پرنٹ میڈیا پہ بہت قدغنیں تھیں، بہت عدلیہ اتنی آزاد نہیں تھی. سول سوسائٹی ایک اور قسم کے ادوار تھے،
اور پھر بہت مظالم ہوئے، انہوں نے جیل بھی بہت سخت کاٹی، یہاں تک کہ حیدرآباد جیل میں آپ جانتی ہیں پرسنلی کوئی ٹوائلٹ فیسلٹیز نہیں تھیں، بہت برے حالات میں ان کو رکھا گیا اور فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ایگزائل میں رہ کر وہ خاموش نہیں، انہوں نے پبلک اوپینین کو موبلائز کیا، پاکستان میں ڈیموکریٹک ریسٹوریشن کا مقدمہ لڑا، کیا، اور ان کی ساری سٹرگل رہی. So she did not have this luxury. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ہاں نہیں تو بالکل، اور انہوں نے بہت مشکل راستہ، اور آپ کو اور بھٹو خاندان کی ایک لیگسی ہے، وہ پیار سے تو شاید مان جاتے ہیں، دھونس اور تھریٹ ان پہ نہیں چلتا، اور وہ جان ریالوجی فلسفے اور پاکستان کی عوام کے لیے ان کی سٹرگل ہے. بہت لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن یہی ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ کی لیگسی ہے. اب آپ کا جو اگلا بات کر رہی تھی، آپ کے شو میں بات ہو رہی تھی، اگر آپ میرے سے اس کا کامنٹ لیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ وقاص صاحب نے جس تناظر میں بات کی وہ ایک اس کا پرسپیکٹیو ہے، لیکن میں مصدق ملک صاحب کی بات کو زیادہ بڑھاؤں گا کہ آج ہم جس طرح ایک ڈیموکریٹک نارمز کو دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پولرائزیشن اور اس قسم کی لیگسی ختم ہو اور سر کہ آپ کے اعتزاز احسن صاحب کا بیان جو ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہے؟ آپ کی جماعت اتفاق کرتی ہے؟ پچھلے 1-1.5 ہفتے کے اندر بلاول بھٹو زرداری بھی ڈیل اور نواز شریف صاحب کا نام ایک ہی سینٹنس کے اندر ایک دفعہ نہیں کئی بار لے چکے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے اعتزاز احسن کی طرف سے کہ ضامن ہے میاں صاحب اس حکومت کے. دیکھیے اعتزاز صاحب کا ظاہر اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور وہ مہر پہلی باری بات نہیں کر رہے، وہ گائے بگائے کرتے رہتے ہیں، اور ان کے خیالات ذرا زیادہ چپتے ہوئے ہوتے ہیں پی ایم ایل نواز کے متعلق. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں کچھ چین آف ایونٹس ہیں اور اس کی محرکات ہیں، کچھ پہ ڈاکٹر مصدق ملک نے بات کی. دیکھیے جب ایک جماعت جس کی سٹرگل کی اس طرح کی ہسٹری نہ ہو، ماضی میں سٹرگل کہا گیا لیکن باہر جانا پڑا اور 10 سال باہر رہے جبکہ کہتے تھے کہ نہیں جائیں گے، تو جہاں سٹرگل کی اتنی ہسٹری نہ ہو، لیگسی نہ ہو، تو ظاہر ہے بہت آہستہ آہستہ قدم پھونک پھونک پر رکھتے ہیں. اور ان کے لیڈران کو میں یقیناً سلام پیش کرتا ہوں، خاقان عباسی صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں جو پابند سلاسل رہے ہیں، نیب کی نہیں انہیں نہ سلام ابھی پیش کرے، پہلے میری بات سنیں. مجھے بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل این، میں آپ کی بات کو آنسر کر رہا ہوں، پلیز لیٹ می، بیکاز آپ کی آواز تھوڑی لیٹ آتی ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے سیکوینس آف ایونٹس ہوا ہے کہ جب آپ نے اوور ڈرائیو لگائی، ایک بہت سخت نیریٹو لگایا اور اپنی والدہ محترمہ کی علالت، اس کے بعد بھی ایک نیریٹو چلایا پری الیکشن اور اس کے بعد پوسٹ الیکشن، اور اس کے بعد جب یکسو خاموشی ہو گئی، گو کہ بیماری کی بھی ایک وجہ ہے، تو یقیناً لوگ سوالات اٹھاتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا حیدر زمان قریشی صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ پی ایم ایل، سر ایک سیکنڈ، کہ پی ایم ایل این اگر چیف عوامی سٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ووٹ دے تو وہ ہے پیئنگ ناٹ ان کیش بٹ ان کائنڈ، اور اگر پی 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 ووٹ ڈالے تو وہ تو پھر ملکی خدمت ہے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ I don't think that. دیکھیے میری بات سنیں، اس کو ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں اس کو تھوڑا ایک اور پرسپیکٹیو سے دیکھیں. تو آپ کہیے کہ اگر آرمی چیف کی مدت ملازمت کا لیجسلیشن یا سپریم کورٹ میں مقدمہ ہی نہ جاتا تو یہ لیجسلیشن تو نہ ہوتی نا. سو somebody built the cat، یہ ایک ایشو ہوا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی، اور یہ ایک ایریا جو گرے ایریا تھا. ماضی میں کیا ایکسٹینشنز نہیں ہوئی مہر صاحبہ؟ کون سا قانون تھا جو پروہیبٹ کرتا تھا یا کوئی ایسی چیز تھی؟ تو کیا ماضی میں اگر ایکسٹینشنز ہوئی ہیں، جو بھی اس کی وجوہات ہیں، الٹا تو مجھے لگتا ہے آپ کی جماعت سے سوال ہونے چاہیے کہ آپ لوگ تو ترمیم لا رہے تھے، رات گئے ایسا کیا ہوا جو ترمیم واپس لے گئے؟ ایک پروسیس کو جہاں سپریم کورٹ کے مطابق پروسیس میں گرے ایریاز تھے، اگر اس کو بہتر کیا ہے، لیجسلیشن کی انیکٹمنٹ کی ہے،
تو उसको और तनाजुर में नहीं लेना चाहिए। और मैं नहीं समझता तो बेहतर है कि एक दूसरे को खुद ही गंदा ना किया जाए, इससे इज्तनाब किया जाए। सर मेरा वक्त कम है, मैं क्योंकि आप जनूबी पंजाब से भी ताल्लुक रखते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब एक बिल लाने का भी कह चुके हैं। बदकिस्मती हमारी ये जनूबी पंजाब का सूबा 30 बरसों से भी जायद का एक मुअम्मा है, जिसके नाम पे वोट ले लिए जाते हैं, हुकूमतें बन जाती हैं, सारी मनूवरिंग कर ली जाती है, मगर नहीं होता तो ये सूबा बनता नहीं है। करारदादें भी बेशुमार लाई गई अभी तक। तो कितना सीरियस देख रहे हैं आप हुकूमत वक्त को, और क्या इत्तेफाक राय कायम कर लिया जाएगा ऑपोजिशन से? बैर साहब देखिए, यकीनन नए सूबों का कयाम जो मसला है, लेकिन यकीनन हमने इसका ब्रंट भी फेस किया, हम पे बहुत तनकीद भी हुई, लेकिन मैं आपको यकीन से बताता हूं, मैं उस कमेटी में भी था, हमने दयानतदारी से, और शेख वकास साहब भी आपके प्रोग्राम में हैं, हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने पॉलिटिकल कंसेंसस बनाया, हमने 18वीं तरमीम की, और PML नवाज का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, हम उनको ऑन बोर्ड नहीं ले सके, लेकिन उसके बावजूद 2012 में पंजाब असम्बली से 2/3 की 2 करारदादें हुई। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बहावलपुर अलहदा सूबा बने और जनूबी पंजाब अलहदा बने, और उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 7 मार्च 2013 को इसी मुल्क के पार्लियामान ने पास किया, 2/3 मेजॉरिटी से पास किया, आर्टिकल 239(4) के तकाजे। अब उसके बाद उसने नेशनल असेंबली में आना था। एक तो हमारा टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन ये लेजिस्लेशन नून लीग के दौर में हो सकती थी, और PML नवाज को हम बावर करवाते रहे कि आप इसको नेशनल असेंबली में टेबल करें इसी बिल को, और हम 2/3 से पास करें। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर फॉल्ट लाइंस की भी इत्तेफाक राय चाहिए, हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ बैठना, इदारों को साथ बैठाना, बड़ी बात की है। एक ये भी खदशा है कि लोग कहते हैं जी और सूबों की आवाजें आ जाएंगी, तो ये एक बड़ा पेचीदा मसला है, डेलिकेट मसला है, लेकिन अगर PTI चाहती है तो बिल तो पड़ा है ना पार्लियामान में, फॉल्ट लाइंस हैं इस इशू के ऊपर, बिल भी पड़ा है पार्लियामान के अंदर, ऑपोजिशन को एंगेज किया जाए और इदारों को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। ये देखें, ये नहीं होना पंजाब, ये ना इस सूबे ने बनना है, सूबे को बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सूबे को बनना चाहिए। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनके कायदीन के साथ आप अलहदा बैठने का, कभी आपको गपशप करने का मौका मिले, तो यू विल इवेंचुअली कम टू अ कंक्लूजन कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पंजाब की तकसीम नहीं चाहती है। चाहते हैं जो बहावलपुर के रहने वाले हैं, जो सराइकी बेल्ट के रहने वाले हैं, उनके अलावा अच्छा वो भी अवाम चाहती है। ये जो साउथ पंजाब के लीडरान हैं, मैं हैदर की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ऑफ द बिग नेम्स इवन दे डोंट वांट इट। देखें पंजाब चीमा साहब नहीं चाहते, तारिक बशीर चीमा साहब, वो तो बवांगे दहल कह चुके हैं, तो क्या इनके इत्तेहादी भी 110 मिलियन 2017 के कंसेंसस में पंजाब की आबादी 110 मिलियन। अगर पंजाब एक मुल्क होता तो ये दुनिया का 12वां पॉपुलेटेड कंट्री होता, दुनिया का। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली छोटे सूबे जो हैं वो बेहतर होते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होती है। 1955 में 1 यूनिट जो है वो बनाया गया, बहावलपुर को बीच में शामिल किया गया। 1970 के बाद ये 2 कंपीटिंग पॉलिटिकल थॉट सामने आए, सराइकी सूबा जो वो कहते थे कि मुल्तान से लेके आगे सराइकी बोलने वाले, और ये बहावलपुर वाले। बहावलपुर के नाम पे इन्होंने वहां पे भरपूर सियासत की, सराइकी सियासतदानों ने। व्हाट हैपेंड, ये इलेक्शन लड़े, बहावलपुर मुहतदा महाज 4 कौमी असम्बली की सीटें, 9 MPA की सीटें, सिर्फ सूबा बनाने के नाम पे। बट अगेन ये मेन स्ट्रीम पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जैसे ये ड्रामा PTI का हुआ। ये सूबा महाज बना के आए, PTI में शामिल हो गए, उसके बाद ना कोई सूबा ना कोई महाज, ये सब फ्रॉड करते हैं। ये समझते हैं कि ये दुखती रग है सराइकी लोगों की, वोट लेने के लिए उसके ऊपर हाथ रखते हैं, और उसके बाद मेन स्ट्रीम में अपने ओहदे लेके दौड़ जाते हैं। तो असल में जो इसको एक्सप्लॉइट करने वाले हैं वो ये जो बड़े बड़े सियासतदान सराइकी बेल्ट में बैठे हैं, साउथ पंजाब में, सब बड़े नामों की मैं बात कर रहा हूं, जो बड़े पोर्टफोलियोज लेके जम जाते हैं। PTI तो लिटरली ओन्ड बाय साउथ पंजाब, लिटरली ओन्ड मींस दे ओन इट। अभी भी अगर ये, और क्या गोली क्या दी है, एक सेक्रेटेरिएट बना दो मुल्तान में, और एक बना दो बहावलपुर में, उधर बैठा दो, फ्रॉड कर रहे हैं, ड्रामा फ्रॉड है सर, ड्रामा है। और आप लोग क्यों नहीं कर पाए? अगर आप लोग भी तो इनसे ज्यादा कंफर्टेबल। देखिए अभी आपको इस डिबेट में ही पता चल गया होगा कि इसके कितने मुहर्रिकात हैं, और ये एक जब तक आप डिबेट खुल के नहीं करेंगे, जो डिबेट ओपन है, अगर अभी आ जाए तो ये डिबेट हो, मगर हो ये डिबेट एक जमहूरी तरीकाकार से।
یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بات تو کر لیں مگر اور کوئی بات نہیں کرنی. ایسے تو نہیں سیاست میں ہوتا. جب آپ بات کو کھولیں گے تو ہر بات ہوگی, اور آپ کو چھوٹی پارٹیز, بڑی پارٹیز, ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ وہ ایلینیٹڈ ہے, ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ وہ اس کا علاقہ غربت کا شکار رہا ہے, وہ اگر اپنی آواز بلند کرنا چاہے گا تو اس کو دبائیں نہیں, اس کے اوپر کوئی ہیروین, کوئی جیل نہ ڈالیں, بات کو بڑھنے دیں اور پھر ایک طریقہ کار طے کر لیں, اور وہ طریقہ کار پھر یونیفارملی امپلیمنٹ کر کے آپ جنوبی صوبہ بنائیں, باقی لوگوں کی بھی آواز سن لیں, اور 2/3 میجورٹی جو کہے اس کو لے وہ کریے. اور بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کو. یہ تو بہرحال فیکٹ ہے کہ 2/3 اکثریت کے بغیر یہ آئین میں ترمیم لائی نہیں جا سکتی, یہ کام ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی حقیقت ہے جس طرح مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چند باتوں کے اوپر تو چور اور اس طرح کے القابات سے نوازیں اپوزیشن کو, اور جدھر آپ کو لیجسلیشن چاہیے ادھر انگیج کریں, گو کہ وہ بھی نہیں کیا ابھی تک. چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.